محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور 6 مہینے تک بی بی آمینہ نے دودھ پلایا. بھئی 6 مہینے تک ہمارے نبی کو کس نے دودھ پلایا؟ بی بی آمینہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد جب وہ وقت آیا کہ مکہ مکرمہ میں دیہات سے عورتیں آئی ہیں اور بچوں کو لینے آئی ہے، روایت میں لکھا کہ دیہات سے بہت ساری عورتیں آئی اور ہر عورت نے کسی نہ کسی بچے کو لے لیا تاکہ دودھ پلاتی رہے گی، لیکن ایک بچے کو کسی نے نہیں لیا. وہ بچے کون تھے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ یتیم ہیں، ان کے ابا تو ہے نہیں، تو ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ بھائی ہمارے نبی یتیم تھے نا، یتیم تھے نا. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا نا، الم یجدک یتیما فآوا. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی میں نے تمہیں یتیم پیدا کیا. تو ایک بچے کو کسی نے نہیں لیا، ساری عورتیں کوئی نہ کوئی بچے کو لے لی اور اپنے اونٹ پر سوار ہو گئی اور آگے بڑھنے لگی. روایت میں لکھا ایک بچہ رہ گیا اور ایک دودھ پلانے والی غریب عورت رہ گئی، جس عورت کا نام ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت حلیمہ خود فرماتی ہے کہ میرا بھی جی نہیں چاہتا کہ میں اس بچے کو لوں، اس لیے کہ جانتی تھی کہ جس کے ابا نہیں ہوں گے تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا. لیکن حضرت حلیمہ فرماتی کہ مجھے شرم آئی کہ خالی ہاتھ آئی ہوں، خالی ہاتھ جاؤں گی تو دوسری عورتیں مجھے تانا دے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو اس بچے کو میں لے لوں. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس بچے کو لیا. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس بچے کو لیا، اپنی گود میں بٹھایا. میرے شوہر بھی ساتھ میں تھے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر بھی ساتھ میں تھے. ہمارا اونٹ کھڑا تھا. کہتے ہیں کہ ہم اونٹ پر بیٹھ گئے. اور کس طرح بیٹھے کہ پہلے میرے شوہر بیٹھ گئے اور اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی میں پیچھے بیٹھ گئی اور میں نے اس معصوم بچے کو اپنی گود میں رکھا. تو میرے بھائیو ہمارے نبی کہاں پر آ گئے؟ بیچ میں آ گئے. بھائی مڈل میں، بیچ میں آ گئے نا. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، ہم نے اونٹ کو بہت چلانے کی کوشش کی لیکن ہمارا اونٹ نہیں چلا. ہم نے اونٹ کو بہت چلانے کی کوشش کی. حضرت حلیمہ فرماتی میرے شوہر نے وہ تمام کام کیے جو ایک اونٹ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اونٹ چلنے کو تیار نہیں. حضرت حلیمہ فرماتی میں رونے لگی. جب رونے لگی تو غیب سے آواز آئی کہ اے حلیمہ، جس بچے کو تو نے بیچ میں کیا اسے آگے کر دے، تیرا اونٹ دوڑتا ہو جائے گا. حضرت حلیمہ فرماتی کہ میں اتر گئی اور میں آگے بیٹھ گئی. اب حضرت حلیمہ فرماتی میں آگے، میرے شوہر پیچھے اور میری گود میں یہ معصوم بچہ. تو ہمارے نبی سب سے آگے ہو گئے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، وہ عورتیں جو مجھ سے پہلے چلی گئی تھی، لیکن میرا اونٹ اب ایسا چلا ہے کہ تمام عورتوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا سب سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ گیا. حضرت حلیمہ فرماتی جب میں میری منزل پر پہنچ گئی تو میں نے میرے شوہر کو کہا کہ لگتا ہے کہ یہ بچہ سب کو منزل تک پہنچا دے گا، لگتا ہے یہ بچہ سب کو منزل تک پہنچا دے گا. اور میرے عزیز دوستو اللہ نے ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق بتایا کہ ہاں اگر تم نبی کو بیچ میں رکھو گے یا نبی کو پیچھے رکھو گے امت کو منزل، اور نبی کو اگر آگے رکھا اپنے کو پیچھے رکھا تو خدا کی قسم منزل نصیب ہو جائے گی. ارے منزل مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا. میرے بھائیو وہ تو ہم نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، بھائی ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں. لکھا ہے روایت میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک بت تھا. بھائی بت سمجھتے ہو نا آپ، جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں. تو ابو جہل کے پاس ایک چھوٹا سا بت تھا، بہت خوبصورت اس نے خود بنایا تھا اور ہمیشہ اس کی عبادت، سفر میں جائے تو اس کی عبادت، حضر میں رہے تو اس کی عبادت. لکھا ہے کہ برسوں سے ابو جہل اس کی عبادت کرتا تھا. کس کی عبادت کرتا؟ اس بت کی. ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر آگے چلا تو اسے خبر ملی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں. بس ابو جہل کو بڑا غصہ آیا. بھائی وہ تو عرب کا سردار تھا، امیر تھا. بڑا غصہ آیا، غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج
آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے۔ بھائی ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو۔ بھائی کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو۔ میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ اب لیا بدھ کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا۔ لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا۔ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ بھائی ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بدھ کو لے کر آیا ہوں، یہ بدھ کو میں لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا۔ میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے۔ بھائی ہمارے نبی مسکرائے، ہمارے نبی مسکرائے۔ ابو جہل بڑے غصے میں اس بدھ کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر، جلدی گالی دینا شروع کر۔ لکھا ہے روایت میں کہ اس بدھ نے ہلنا شروع کر دیا۔ بھائی اس بدھ نے ہلنا، کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا۔ اب ابو جہل جیسے دیکھا وہ بدھ ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بدھ بولے گا۔ لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بدھ کے اندر سے آواز آئی، تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر کیا کہا اس بدھ نے، وہ سننا میرے بھائیو۔ اس بدھ نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا۔ اس بدھ نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی، اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس بدھ کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا۔ اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا۔ تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا، قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ بھائی خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بدھ کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بدھ کو توڑ کے ختم کر دیا۔ تو میرا عزیز دوستو، بتانا یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی سیرت پر چلنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو خیر بات کیا ہو رہی تھی میرے بھائیوں؟ حضرت ابو ذر غفاری کی بات ہو رہی تھی نا کہ رات کو مسجد میں پہنچے، اب 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور کس ارادے سے گئے کہ آج رو کر اللہ کو راضی کروں گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل کو رلا دینے والی روایت ہے۔ لکھا ہے کہ ابو ذر غفاری نماز پڑھتے ہیں اور کان میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب حضرت ابو ذر نے جب نماز ختم کی تو کیا کہا؟ حضرت ابو ذر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ اے اللہ، یہ کمپٹیشن میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ میرے بھائیو، کتنا پیارا جملہ کہ اللہ میں ہار گیا، کوئی آگے بڑھ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نماز پوری ہو گئی، اب جہاں سے رونے کی آواز آتی تھی میں اس کی طرف چلا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے چلتا گیا یہاں تک کہ جہاں رونے کی آواز آتی تھی وہاں میں پہنچا تو رأیت بلالا، میں نے بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ میں نے کس کو دیکھا؟ بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے۔ ابو ذر غفاری کہتے میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، بلال سجدے میں روتے رہے یہاں تک کہ بلال نے جب سر اٹھایا تو ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، اندھیرا تھا، بلال نے مجھے جواب دیا۔ حضرت بلال نے پوچھا کہ ابو ذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ حضرت بلال پوچھ رہے کہ آدھی رات کو ابو ذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ ابو ذر نے روتے کہا کہ بلال، جو کام کرنے تو آیا وہی کام کرنے میں بھی آیا ہوں۔ تو تیرے خدا کو راضی کرنے آیا تو میں بھی تو اپنے خدا کو راضی کرنے آیا ہوں۔ بس جب یہ بات کہی تو بلال نے کہا کہ اچھا، جب تیرا مقصد اور میرا مقصد ایک ہے تو حضرت بلال نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائی، وہ کیسا زمانہ تھا۔ حضرت بلال کہتے میں دعا کروں گا تو آمین کہنا، اور تو دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائیوں، میں پوچھتا ہوں کہ بلال اور ابو ذر نے کون سا گناہ کیا تھا؟ بھائی کوئی گناہ کیا تھا؟
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کیا کہ ٹھیک ہے، اب حضرت بلال نے دعا مانگی۔ میرے عزیز دوستو، لکھا ہے رو رو کے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی وہ تو نہیں ملتا، لیکن ہم دعا کریں کہ اللہ بلال نے جو دعا مانگی وہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رو رو کے دعا مانگی اور ابو ذر آمین آمین کہتے رہے۔ پھر حضرت بلال نے کہا کہ ابو ذر اب تم دعا مانگو، میں آمین کہوں گا۔ اب حضرت ابو ذر نے دعا مانگنا شروع کی، مانگتے گئے۔ میرے بھائیو، اصل بات مجھے یہ بتانا کہ حضرت ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ تو حضرت ابو ذر نے سوچا کہ شاید بلال نے سنا نہیں ہوگا، اس لیے حضرت ابو ذر نے پھر وہی دعا مانگی، لیکن بلال نے آمین نہیں کہا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت ابو ذر نے دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ کون سی دعا تھی کہ جس پر بلال نے آمین نہیں کہا؟ آج بھی کتابوں میں لکھا۔ کون سی دعا؟ حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی، اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد۔ حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، بھائی بہت دعا مانگتے گئے، مانگتے یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا۔ اے اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا۔ یہ دعا مانگی، اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد۔ یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہاں کس کو رکھنا؟ ابو ذر کو۔ 3 مرتبہ مانگی بلال نے۔ روایت میں لکھا ہے ما قال بلال آمینا، بلال نے آمین نہیں کہا۔ اب حضرت ابو ذر سوچنے لگے کہ بلال نے آمین نہیں کہا، ایک مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں، دوسری مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں، تو حضرت ابو ذر نے دعا ہی کے اندر پوچھا اما امنت یا بلال، اما امنت یا بلال، اے بلال تم آمین نہیں کہو گے؟ اما امنت یا بلال، اے بلال تم آمین نہیں کہو گے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ تو حضرت ابو ذر آگے بڑھے تو دیکھا کہ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں۔ بھائی دیکھا کہ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں، اور جب ہوش آیا تو بلال ایسا زمین پر تڑپتے اور کہتے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ بلال کہہ رہے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ ابو ذر کہتے میں نے تو دعا مانگی کہ اللہ جہاں نبی کو رکھنا جنت میں وہاں ابو ذر کو بھی رکھنا جنت میں۔ بلال کہتے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ بلال کہہ رہے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ ارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، تم قبیلہ غفار کے رہنے والے، میں حبشہ کا رہنے والا، ارے شکر مانو اللہ نے ہدایت دے دی، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی؟ اب نبی کا مقام بہت اونچا، معلوم نہیں نبی کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ اے ابو ذر کون سا عمل تم نے کر لیا کہ نبی کے ساتھ رہنے کی تمنا کرتے ہو؟ میرے بھائیو، یہ بلال نے جب یہ بات کہی، لکھا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات آ گئی، کہنے لگے کہ ہاں بلال یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب میرے بھائیو لکھا ہے فَتَمَلْمَلَ ابو ذر كَتَمَلْمُلِ السَّلِيمِ، ابو ذر ایسا تڑپنے لگے زمین پر جیسے سانپ ڈستا ہے تو آدمی تڑپتا ہے، ایسا تڑپنے لگے اور تڑپ کے کہنے لگے اللہ معاف کرنا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا۔ اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں، ابو ذر کہتے ہیں میں کہاں، میرے نبی کہاں، میں اتنا گنہگار، میں نبی کے ساتھ جنت میں کیسا رہوں گا؟ بس لکھا ہے کہ دونوں رو رہے، ایک طرف بلال تڑپ رہے، ایک طرف ابو ذر تڑپ رہے۔ میرے بھائیوں وہ مدینہ پاک کی کیسی پیاری رات ہوگی، ایک کونے میں بلال تڑپتے ہو، ایک کونے میں حضرت ابو ذر تڑپتے ہو۔ کہ لکھا ہے کہ رآ نورا، دونوں نے اپنے سامنے ایک نور کو دیکھا۔ بھائی دونوں نے دیکھا کہ ایک نور نظر آیا تو بلال ابو ذر کو دیکھتے، ابو ذر بلال کو دیکھتے کہ یہ نور کس بات کا؟ اس لیے کہ اب تک تو اتنا اندھیرا تھا کہ بلال کو ابو ذر کا چہرہ نظر نہیں آتا، ابو ذر کو بلال کا چہرہ نظر نہیں آتا، اور اچانک نور نظر آیا، دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں وہ نور نہیں تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا، اور ہمارے نبی مسجد میں آ رہے تھے، رات کے وقت میں ہمارے نبی آ رہے تھے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو اجالا کر دیا، نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو روشن کر دیا۔ یہ دونوں کہتے ہم نے اس نور کو دیکھا، کہتے ہم دوڑتے گئے، کہتے ہم جب دوڑتے ہمارے نبی کے پاس گئے، ہم دونوں کے چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا، ہم نبی کے پاس گئے، فرماتے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ بلال ابو ذر آج رات تم لوگوں نے مجھے سونے نہیں دیا،
सोने नहीं दिया। अब बेचारे एक तो वैसे ही रो रहे थे, और जब हमारे नबी ने कहा कि तुमने सोने नहीं दिया, बस बिलाल और अबू जर रोए और कहा कि अल्लाह के रसूल हमने आपको नहीं उठाया। कहा अल्लाह के रसूल हमने आपको नहीं उठाया। बिलाल बेचारे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं तो कोने में बैठकर दुआ मांगता था। अबू जर कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं भी कोने में बैठकर दुआ मांगता था, हमने आपको नहीं उठाया। और हमारे नबी कहते कि नहीं, तुम दोनों ने आज मुझे सोने नहीं दिया। लिखा है कि अबू जर और बिलाल ऐसा तड़प गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल हमने आपको नहीं उठाया, लेकिन अगर तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर देना। मेरे भाइयों, ये कहकर अबू जर और बिलाल दोनों रोने लगे। हमारे नबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्या कहा कि ए बिलाल अबू जर मैं तो सो रहा था। हमारे नबी कह रहे बिलाल अबू जर मैं तो सो रहा था, जिब्राइल मेरे पास आए और कहा कि अल्लाह का हुक्म है अभी मस्जिद में जाओ और बिलाल और अबू जर जो दुआ मांगते हैं उस पर आमीन कह दो। बिलाल और अबू जर जो दुआ मांगते हैं उस पर आमीन कह दो। अब हमारे नबी ने पूछा कि अबू जर क्या मांगते थे, मांगो, मैं आमीन कहने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, लिखा है कि अबू जर यहां खड़े, हमारे नबी वहां खड़े और पूछते हैं। हमारे नबी पूछते अबू जर क्या मांगते थे, मांगो मैं आमीन कहूंगा। मेरे भाइयों, लिखा अबू जर ने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़े, नबी के गले लग गए और कहा कि मेरे नबी खुदा से मैं आपको मांग रहा था, खुदा से मैं आपको मांग रहा था। मैं ये मांग रहा था कि अल्लाह ने दुनिया में साथ दिया है, अल्लाह जन्नत में भी साथ नसीब फरमाए। हमारे नबी ने कहा ए अबू जर वादा करता हूं, हमारे नबी ने कहा अबू जर वादा करता हूं जब जन्नत की तरफ जाऊंगा तो दाईं तरफ बिलाल होंगे, बाईं तरफ अबू जर तुम होंगे। मेरा अजीज दोस्तों, ये भी तो एक दुनिया थी और ये भी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी थी। मेरा अजीज दोस्तों, आज हमें वही नबी पसंद नहीं आए ना भाई, वही नबी जिनके गले अबू जर लग गए थे भाई, लग गए थे ना, और ऐसे लग गए थे कि बहुत उम्मीद है कि कयामत के मैदान में भी लगे रहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, हमें नबी पसंद आए, आज वही नबी हमें पसंद नहीं आए। बल्कि मेरे भाइयों माफ करना, वो नबी तो क्या, नबी का चेहरा भी अच्छा नहीं लगा भाई, नबी का चेहरा अच्छा लगा। आज मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, और पहले भी मैंने पूछा, आज भी आपसे पूछता हूं कि मेरे अजीज दोस्तों अल्लाह के घर में बैठे हो, मैं आपसे पूछता हूं और हमारी माँ बहनों से पूछता हूं कि हमारे नबी के चेहरे में कौन सी कमी थी कि हमने नबी के चेहरे को तोड़कर यहूदियों का चेहरा बना लिया। भाई क्या कमी थी हमारे नबी के चेहरे में? भाई थी कोई कमी? अगर कोई कमी हो तो आप बताओ कि हमारे नबी के चेहरे में क्या कमी थी। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे नबी का चेहरा तो वो चेहरा था, हमारे नबी का चेहरा तो वो चेहरा था कि आसमान की तरफ देखते थे तो अल्लाह उम्मत के लिए खैर के फैसले उतारा करता था। मेरा अजीज दोस्तों, हमारे नबी का चेहरा वो चेहरा था कि जिसने हमारे नबी के चेहरे की तारीफ कर दी, अल्लाह ताला ने उसकी मगफिरत के फैसले कर दिए। मेरा अजीज दोस्तों, क्या कमी थी हमारे नबी के चेहरे में कि हमने हमारे नबी के चेहरे को पसंद नहीं किया। इसीलिए मैं आपको एक बात अक्सर सुनाता हूं, ये शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है। शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि कल कयामत का दिन कायम होगा और अगर हमारे नबी के पास हम जाएंगे और हमारे नबी कहेंगे ए मेरे उम्मती, दुनिया में तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा, जा मुझे भी आज तेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता। अरे मेरे भाइयों, सोचने की बात है ना। और एक बात आपको बताऊं, आज बहुत सी मर्तबा औरतों को कहा गया पर्दे में रहे, पर्दे में रहे, पर्दे में रहे। भाई कहा गया कि नहीं कहा गया? अरे कहा गया कि नहीं कहा गया? हमारी माँ बहनों को बहुत सी मर्तबा कहा गया अपने चेहरे को छुपाओ, चेहरे को छुपाओ, चेहरे को छुपाओ। लेकिन मेरी माँ बहने जब चेहरे को नहीं छुपाया तो हमने हिंदुस्तान में देखा कि वो वक्त आया कि उनको खुल्लम खुल्ला नंगा किया गया, उनके कपड़ों को उतारा गया। मेरे भाइयों याद रखो, जो नबी के कानून को तोड़ता फिर अल्लाह उसको भी तोड़ देता है ना। आज हमें नबी का चेहरा पसंद नहीं आया तो थोड़ी देर के लिए सोचो। एक बात आपको बता दूं साथ साथ में, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात में लिखा है, बड़ी अजीब बात लिखी है कि भाई हम सबको कब्र में जाना नहीं जाना। भाई हम सब कब्र में जाएंगे ना। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत लिखी है कि जब इंसान कब्र में जाता है तो उसको 3 सवाल होते हैं। भाई सवाल होते हैं, क्या होता? इदा उकबिरल मय्यित यातीहि मलकान अस्वदान अज़रक़ान युक़ालु अहदुहुमा अल मुनकर वलिल आखर अन नकीर। हदीस पाक में आया कि जब किसी को कब्र में उतारा जाता है तो कितने फरिश्ते आते हैं? 2 फरिश्ते। और वो फरिश्ते कैसे होते हैं? उनका बदन काला होता है, उनकी आंखें नीली होती है। एक को मुनकर कहा जाता, दूसरे को नकीर कहा जाता। मेरे भाइयों रिवायत में लिखा कितने सवाल होंगे? भाई कब्र में कितने सवाल होंगे? 3 सवाल होंगे ना।
بھائی قبر میں 3 سوال ہوں گے اور وہ تینوں سوال ہمیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ بھائی آپ اگر کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں چلے جاؤ، جب امتحان ہونے والا ہو تو پہلے سوال آؤٹ ہوتا ہے، بھائی سوال آؤٹ ہوتا، اور اگر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسکول کسی کام کی نہیں ہے نا، بڑا معاملہ کھڑا ہو جاتا کہ بھائی ایگزام ہونے سے پہلے یہ سوال باہر کیسے آ گئے؟ لیکن اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تو تینوں سوال بتا دیے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تینوں سوال بتا دیے۔ اب مجھے بتانا، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا کہ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون؟ میرے بھائیو بڑی امید ہے کہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب کون؟ میرا رب کون؟ اللہ۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ بھائی دوسرا سوال ہوگا تیرا مذہب کیا؟ تو جواب دے گا دینی الاسلام، میرا مذہب اسلام، میں مسلمان۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اشد سؤالا، سب سے مشکل سوال وہ تیسرا سوال ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، بھئی یہ سوال ہوگا تیرے نبی کون؟ بھئی کیا سوال ہوگا؟ تیرے نبی کون؟ اور لکھا ہے کہ یہ جب سوال ہوگا نا تیرے نبی کون، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا جب یہ سوال ہوگا تو ہماری قبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اس کے بیچ میں جتنی چیزیں اللہ سب کو ہٹا دے گا۔ بھائی چاہے ہم ساؤتھ افریقہ میں انتقال ہوا ہو، چاہے انڈیا میں انتقال ہوا ہو، چاہے مکہ میں انتقال ہوا ہو، لیکن جب تیسرا سوال ہوگا تو ہماری قبر اور ہمارے نبی کی قبر، ان کے درمیان کے تمام حجابات، تمام پردوں کو اللہ اٹھا لے گا، اور حال یہ ہوگا کہ یہ میری قبر ہوگی، یہ نبی کی قبر ہوگی۔ جب بالکل قریب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس وقت اللہ پوچھیں گے یہ کون نبی ہے؟ اللہ پوچھیں گے یہ کون نبی ہے؟ میرے بھائیو لکھا ہے، سننا، لکھا ہے کہ ہم جواب دیں اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر سے اپنا چہرہ نکالیں گے، اپنی مبارک قبر سے اپنا چہرہ نکالیں گے اور ہمیں دیکھیں گے۔ میرے بھائیو اگر چہرہ مسلمانی ہوگا، نمازیں ہوگی، روزہ ہوگا، شریعت ہوگی، تو ہمارے نبی کیا کہیں گے؟ ہمارے نبی کہیں گے اے اللہ یہ سوال مت پوچھ، میں اس کو پہچانتا، یہ مجھے پہچانتا۔ اللہ سوال مت پوچھ، میں اس کو پہچانتا، یہ مجھے پہچانتا، بس لکھا ہے کہ اتنی بات ہوگی، پھر واپس قبر کو ہٹا دیا جائے گا، قبر کو ہٹایا جائے گا اور آسمان سے ایک آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ افْرِشُوهُ فِي الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ فِي الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، آسمان سے آواز آئے گی کہ میرا بندہ بڑا سچا ہے، اب جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کے کپڑے پہنا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں آتی رہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم میری قبر ہوگی اور ہمارے نبی کی قبر ہوگی، بالکل بازو بازو میں ہوگی نا، اور تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تیسرا سوال ہوگا یہ کون نبی ہے؟ ہمارے نبی اپنے مبارک چہرے کو نکالیں گے اور جب ہماری قبر میں دیکھیں گے کہ میرا چہرہ تو نہیں، یہودی کا چہرہ لے کر آیا، نمازیں تو اس کے نام اعمال میں نہیں ہیں، اور یہ شریعت کو ہمیشہ پیچھے کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیو ہم کیا جواب دیں؟ اس سے پہلے ہمارے نبی کہیں گے اللہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا۔ میرے عزیز دوستو کبھی رات کے اندھیرے میں اس روایت کو سوچو کہ جب ہمارے نبی کہیں گے اللہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا، بس لکھا ہے کہ اتنا جملہ ہمارے نبی کہیں گے کہ آسمان سے آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ افرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار، آسمان سے آواز آئے گی کہ جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنمیوں کے کپڑے پہناؤ اور جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو تاکہ جہنم کی آگ قبر کے اندر آتی رہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب جہنم کی آگ کی چنگاری قبر میں آئے گی، ہمارے نبی نے فرمایا جب جہنم کی ایک چنگاری قبر کے اندر آئے گی تو اس کا دھواں پہلے آسمان تک اٹھ جائے گا۔ میرا عزیز دوستو آج تھوڑی دیر ہم سوچے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ اب اس کا ارادہ کرو کہ میری مرضی آگے ہو جائے، میری مرضی پیچھے ہو جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی آگے ہو جائے۔ میرے بھائیو خدا کی قسم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت محبت کی۔ ارے بھائی محبت کی کہ نہیں کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت